بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان المبارک 1444 ہجری بمطابق 2023 آج 20واں روزہ مکمل ہوا اور 21ویں روزے کی تراویح ادا کی گئی، اور لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات جو کہ طاق رات ہے آج، تو پہلی یہ رات ہے، تو اس میں لیلۃ القدر ہم نے تلاش کرنا ہے، اور آج رات کا قیام اس کے لیے ضروری ہے، اور خصوصی دعا اس کے لیے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ ہم نے پڑھنی ہے۔ عزیز ساتھیو، آج کا ہمارا دورہ قرآن سورہ شعراء پر مشتمل ہوگا۔ سورہ شعراء میں 227 آیات ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، اور اس کے انشاءاللہ ہم 10 حصے کر کے اپنے مضامین کو سمجھیں گے۔ سورہ شعراء کا جو مرکزی مضمون ہے، بعد بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء نے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ عرضی اور تاریخی دلائل کی روشنی میں اللہ کی عزیزیت اور رحمیت تسلیم کر کے قرآن پر ایمان لاؤ، یہ سورہ شعراء کا مرکزی مضمون ہے۔ تمام انبیاء جو اس دنیا میں آئے، انہوں نے اللہ کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی، اور پھر جو زمینی دلائل ہیں ہمارے پاس اور تاریخی دلائل ہیں، ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کو عزیز اور رحیم مان کر قرآن پر ایمان لانا، یہ سورہ شعراء کا مرکزی مضمون ہے۔ سورہ شعراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور میں نازل ہوئی، جب عربی قرآن پر شک کے ساتھ اعتراض کیا جا رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کا الزام عائد کیا گیا، جب قریشی قیادت کو 6 قوموں، قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب، قوم موسیٰ، قوم عاد، قوم سمود کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ آیت 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اعلان عام سے ذرا پہلے 4 نبی بھی نازل ہوئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا پر چڑھ کر بے بانگ دہل دعوت توحید دی، اور یہ واقعہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4492 میں موجود ہے۔ سورہ شعراء سے پہلے سورہ فرقان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قرآن مجید کی حقانیت کے عقلی، آفاقی اور انفسی دلائل تھے۔ اعتراضات اور الزامات کا مسکت جواب دیا گیا تھا۔ یہاں سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام عزیز اور رحیم سے توحید اختیار کے تاریخی دلائل فراہم کیے گئے ہیں۔ اگلی 3 صورتوں یعنی سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ القصص میں 2 باتیں مشترک ہیں۔ پہلی بات کہ تینوں صورتوں میں حضرت موسیٰ اور فرعون کی کشمکش کی سچی داستان سنا کر قریش کی طاغوتی قیادت کو فرعونی رویے ترک کرنے کا حکم دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ تینوں صورتوں میں قریش کی طاغوتی قیادت کو مختلف قوموں کی علاقت سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے عام مضامین اور کلیدی الفاظ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ شعراء میں الا یتقون،
اور الا تتقون کے استعمال آئے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. آئیے ان کی ذرا معنویت دیکھ لیتے ہیں. سورہ شعراء میں الا یتقون کیا یہ لوگ بچنا نہیں چاہتے، اور الا تتقون کیا تم لوگ بچنا نہیں چاہتے، کہ الفاظ کئی مرتبہ استعمال کیے گئے. تقوی کا بنیادی مطلب بچنا ہے، حرام سے بچنا، منکرات سے بچنا، اللہ کے غضب سے بچنا، اور برائیوں کے دنیاوی اور اخروی برے انجام سے بچنا. یہ اس کی معنویت ہے. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت تقوی تھی. 3500 سال قبل مسیح. الا تتقون آیت نمبر 106 میں کیا تم لوگ بچنا نہیں چاہتے. یہاں قوم نوح اور ان کے سرداروں کو دعوت تقوی ہے کہ وہ 5 بتوں کی پرستش کے شرک سے بچیں. حضرت نوح کو سنگسار کرنے کی دھمکیوں سے باز رہیں. عام انسانوں کو گھٹیا سمجھنے سے بچیں. نبی کی رسالت کے انکار سے بچیں، تاکہ اس تقوی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچ سکے. یہ الا تتقون کا لفظ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے بولا گیا تو. اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت تقوی جو کہ سن 3000 قبل مسیح. یہاں پہ لفظ بولا گیا الا تتقون آیت نمبر 124 میں کیا تم لوگ بچنا نہیں چاہتے. یہاں قوم عاد اور ان کے سرداروں کو دعوت تقوی ہے کہ وہ شرک سے بچیں، آباد پرستی سے بچیں، انکار قیامت کے عقیدے سے توبہ کر لیں، اپنے پیغمبر حضرت ہود کو جھوٹا اور بیوقوف کہنے سے بچیں، استکبار فی الارض سے بچیں، اور من اشد من قوہ کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں. جباری اور کفر و عناد کو ترک کر دیں. الا تتقون کا یہ مطلب ہے جب حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت تقوی جب ان کی قوم کو دی گئی. اور پھر دوسری قوموں پر جبار بن کر حملہ آور نہ ہو، تاکہ اس تقوی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچ سکے. اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت تقوی جو کہ 2500 سال قبل مسیح. ارشاد فرمایا الا تتقون آیت نمبر 142 میں کہ کیا تم لوگ بچنا نہیں چاہتے. یہاں قوم سمود کو دعوت تقوی ہے کہ وہ اللہ کی دشمنی کو، اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کرنے سے بچیں، قیامت کے انکار سے بچیں، آباد پرستی اور شرک سے بچیں، اپنے نو فسادی لیڈروں کی پیروی سے بچیں جو بہت متکبر، سرکش اور طاغی تھے. اپنے رسول صالح علیہ السلام کو مسخور کہنے سے بچیں. حضرت صالح اور ان کے گھر والوں پر شب خون مارنے کے ارادے سے باز رہیں اور ان پر ایمان لے آئیں، تاکہ اس تقوی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچ سکے. اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت تقوی جو کہ 2100 قبل مسیح. الا تتقون آیت نمبر 161 میں کیا تم لوگ بچنا نہیں چاہتے. یہاں قوم لوط اور ان کے سرداروں کی دعوت تقوی ہے. ان کے سرداروں کو دعوت تقوی دی جا رہی ہے کہ وہ فساد، بدفعلی، بدعملی، سرکشی، ڈاکہ زنی، شیوانیت اور ہم جنس پرستی
یعنی ہومو سیکشولیٹی سے بچیں اور پیغمبروں کی تکذیب سے بچیں، تاکہ اس تقوی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچ سکیں۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت تقوی 1400 قبل مسیح، فرمایا الا تتقون، آیت نمبر 177 میں، کیا تم لوگ بچنا نہیں چاہتے؟ یہاں قوم شعیب اور ان کے سرداروں کو دعوت تقوی ہے کہ وہ شرک، ناب تول میں کمی، ڈاکہ زنی، فساد اور رزق حرام سے بچیں، تاکہ اس تقوی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچ سکیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تقوی 1300 قبل مسیح، الا یتقون، بالکل سیم الفاظ، آیت نمبر 11، کیا یہ لوگ تقوی اختیار کرنا نہیں چاہتے؟ یعنی کیا یہ لوگ بچنا نہیں چاہتے؟ یہاں فرعون اور اس کی فوجی حکومت کو دعوت تقوی ہے کہ وہ ظلم و ستم کرنے سے بچیں، نسل پرستی کی بنیاد پر بنی اسرائیل کے قتل سے بچیں، علو فی الارض اور فساد سے بچیں، تاکہ اس تقوی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچ سکیں۔ عزیز ساتھیوں، پھر سورہ شعراء میں بعض آیات ترجیح آئی ہیں، آیات ترجیح جو بار بار دہرائی گئی ہیں۔ الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہ بار بار آنے والی آیت 109، 127، 145، 164 اور 180 نمبر آیت، ان آیات ترجیح سے چند باتیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ نوٹ فرمائیے، وہ سن لیجئے کہ تمام 6 انبیاء نے تقوی کی دعوت دی، یعنی انہیں شرک و بدعات اور اپنے اپنے دور کے فتنوں سے بچنے کی دعوت دی۔ پھر دوسری بات کہ تمام 6 کے 6 انبیاء نے اعلان کیا کہ وہ نہ صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، بلکہ امین بھی ہیں، یعنی دیانتدار ہیں۔ تمام 6 کے 6 انبیاء نے فاتقوا اللہ، یعنی فاتقوا اللہ، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو کی دعوت دی، اور وَأَطِيعُونَ کی دعوت دی، یعنی میری اطاعت کرو، میں رسول وقت ہوں۔ اگلی بات کہ تمام 6 انبیاء نے اپنی اپنی قوم پر واضح کر دیا کہ وہ قوم سے پیسہ نہیں مانگتے، چندہ طلب نہیں کرتے، وہ قوم کو دینے کے لیے آتے ہیں اور قوم سے لینے کے لیے نہیں آتے۔ پیغمبر اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور اللہ ہی سے اجر کے طالب ہوتے ہیں، وہ اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات کہ سورہ شعراء میں 11 مرتبہ رب العالمین کی ترکیب کے استعمال ہوا ہے، اور اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ اس صورت میں رب العالمین یعنی تمام عالموں کا رب کا لفظ کئی آیات میں آیا ہے، جس میں آیات 16، 23، 47، 77، 98، پھر 109، 127، اور پھر اسی طرح آیات 164، 180، 192 وغیرہ۔ تو اب رب کے 5 مفہوم ہیں،
رب کا مفہوم ذرا دیکھ لیجئے گا کہ رب کے 5 مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم پرورش کرنے والا، نشو و نما دینے والا اور بڑھانے والا۔ دوسرا مفہوم دیکھ بھال اور خبر گیری کرنے والا۔ تیسرا رب کا مطلب یہ ہے کہ مالک اور آقا۔ چوتھا مطلب یہ ہے کہ مرکزی حیثیت رکھنے والا، جمع کرنے والا اور سمیٹنے والا۔ پانچواں مطلب ہے سردار، صاحب اقتدار، غلبہ رکھنے والا، صاحب تصرف، اختیارات رکھنے والا۔ تو لفظ رب العالمین کی اس تکرار سے چند باتیں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں، جو معلوم ہوتی ہیں، وہ یہ کہ تمام انبیاء اور رسول سب سے پہلے توحید ربوبیت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ توحید ربوبیت سے پھر توحید الوہیت کا سراغ ملتا ہے۔ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے قائل تھے، لیکن الوہیت اور عبادت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور توحید تشریع میں شرک کیا کرتے تھے۔ پھر سورہ شعراء میں ایک آیت ہے، ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ اس آیت کے استعمال کی کیا حکمت ہے؟ سورہ شعراء میں 9 مرتبہ 9 رسولوں کے سچے واقعات بیان کرنے کے بعد یہ آیت بھی بطور ترجیح آئی ہے، جو بار بار دہرائی گئی ہے۔ آیات 9، 68، 104، 122، 140، 159، 175، 191 اور پھر 217۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ تمام 9 انبیاء نے سچے واقعات میں آیا، یعنی دلائل قدرت ہے۔ تمام انبیاء کے سچے واقعات میں قدرت کے اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ دلائل جزا اور سزا بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کی نافرمانی کرنے والی قوم کو ہلاک کر دیتا ہے اور رسول اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیتا ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مومنین سے معلوم ہوتا ہے کہ سخت دل لوگ تاریخ کے سچے واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور ایمان نہیں لاتے۔ پھر سورہ شعراء میں اللہ کی 2 صفات العزیز اور الرحیم آئی ہیں، اور ان کی حکمت ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ شعراء میں 8 مرتبہ رسولوں کے سچے واقعات بیان کرنے کے بعد وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ آیات 9، 68، 104، 122، 140، 159، 175 اور 191 میں العزیز الرحیم کی صفات پھر آیت 217 میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو رب ہے وہی کافروں کے لیے عزیز بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحیم بھی ہے۔ ہر پیغمبر نے اللہ کی صفات کے ذریعے سے اللہ کا تعارف کرایا ہے۔ ہر قوم کی تاریخ ہلاکت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پالنے والا رب انسانوں کی دیکھ بھال یعنی کہ مانیٹرنگ بھی کر رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ انسانوں میں سے کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا ہے۔ ہر قوم کی تاریخ ہلاکت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پالنے والا رب ناشکرے اور فسادی انسانوں کے لیے عزیز ہوتا ہے
انہیں عذاب سے دوچار کرتا ہے. یہی تاریخ کا سبق ہے اور انہیں آخرت میں بھی سزا سے دوچار کرے گا. ہر قوم کی تاریخی علاقت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پالنے والا رب رحیم کی صفت بھی رکھتا ہے اور وہ اپنے شکر گزار بندوں کو دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچا لیتا ہے. اور پھر سورہ شعراء میں بے عزت فرعون کا استعمال بھی ہوا ہے. جادوگروں نے اپنی طلسماتی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکنے سے پہلے بے عزت فرعون یعنی فرعون کی عزت و اقتدار کی قسم، یعنی فرعون کی طاقت، عزیزیت، آمریت، غلبہ اور اقتدار کی قسم کا نعرہ لگایا آیت نمبر 44 میں. یہی جادوگر بعد میں سچے اور پکے مسلمان بن گئے، بلکہ ہر قسم کی آزمائش کے لیے تیار ہو گئے. وہ فرعون کی عزیزیت کے بجائے اللہ تعالیٰ کو عزیز مان کر اس کی عزیزیت کے قائل ہو گئے. اور پھر سورہ شعراء میں مختلف قوموں کی تکذیب کا بھی ذکر آتا ہے. ماضی کی مختلف قوموں کی تکذیب اور ان کے انجام سے ڈرایا گیا ہے. قوم نوح نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، یعنی رسولوں کو جھٹلایا. کذبت قوم نوح المرسلین آیت نمبر 105 میں. قوم عاد نے بھی رسولوں کی تکذیب کی. کذبت عاد المرسلین 123 نمبر آیت میں. قوم سمود نے بھی رسولوں کی تکذیب کی. کذبت ثمود المرسلین آیت نمبر 141 میں. قوم لوط نے بھی رسولوں کی تکذیب کی. کذبت قوم لوط المرسلین. اصحاب الایکہ یعنی قوم شعیب نے بھی رسولوں کی تکذیب کی. کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین آیت نمبر 176 میں. قریش نے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور ان کا مذاق اڑایا. یہ آیت نمبر 6 میں بات آئی ہمارے سامنے. آئیے اب آخر میں سورہ شعراء کا مضمون کے حوالوں سے مسلسل ایک دورہ کرتے ہیں آیت بائی آیت. سورہ شعراء میں 10 مضامین ہم نکال سکتے ہیں. پہلا اور آخری مضمون جو ہے وہ تعارف قرآن اور دلائل ربوبیت پر مشتمل ہے. قرآن کا تعارف ہے اور اللہ کی ربوبیت کے دلائل دیے گئے ہیں پہلے حصے میں، پہلے مضمون میں، اور آخری جو حصہ ہے سورہ شعراء کا، ان دونوں حصوں میں یہ مضمون پایا جاتا ہے. دوسرے میں اللہ تعالیٰ کی عزیزیت اور رحیمیت کے عرضی دلائل. تیسرے میں قصہ موسیٰ اور فرعون کے تاریخی دلائل. چوتھے میں قصہ ابراہیم. پانچویں میں قصہ نوح. چھٹے میں قوم عاد. ساتویں میں قوم سمود. آٹھویں میں قوم لوط. نویں حصے میں قوم شعیب کی ہلاکت کے تاریخی دلائل دیے گئے ہیں. پہلا حصہ آیات 1 سے 6 پر مشتمل ہے، تمہیدی حصہ ہے. اس میں دلائل ربوبیت اور قرآن کا تعارف پیش کیا گیا ہے. آخری حصے میں بھی تعارف قرآن موجود ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درد مندی کا ذکر کیا گیا کہ اگر یہ مشرکین ایمان نہ لائیں گے تو کیا آپ اپنی جان کھو دیں گے. آیت نمبر 3 میں بتایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء پر قریش کو دھمکی دی گئی آیت نمبر 6 میں. اور دوسرا حصہ آیت 7 اور 9 پر مشتمل. اس میں 2 صفات، عزیزیت کی صفات اور رحیمیت کی صفات کے عرضی دلائل دیے گئے. انسان کو دعوت فکر دی گئی کہ وہ زمین پر غور کرے. زمین انسان کو نباتات کے ذریعے طرح طرح کی سبزیاں اور پھل فراہم کرتی ہے، اور یہی زمین انسان کی قبر بھی بن جاتی ہے. زمین اللہ تعالیٰ کی صفت عزیزیت
اور صفت رحیمیت کے دلائل فراہم کر رہی ہے۔ اسی زمین سے ہم اپنے کھانے پینے کی اشیاء لیتے ہیں اور اسی زمین میں پھر ہم دفن بھی ہو جاتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، آیات 10 سے 68 میں قصہ موسیٰ اور فرعون کے تاریخی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت سے اللہ تعالیٰ کی عزیزیت کا تاریخی ثبوت فراہم کیا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی نجات سے اللہ تعالیٰ کی رحمیت کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر کہہ دینا کہ ہم دونوں اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آیت نمبر 16 میں یہ بات آئی۔ پھر فرعون نے پوچھا رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین۔ حضرت موسیٰ نے اپنی تقریر جاری رکھی، لیکن فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا جو رسول تم لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے وہ تو پاگل ہے، مجنون ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو دھمکی دی کہ اگر میرے سوا کسی کو الہ بناؤ گے تو میں تمہیں جیل بھجوا دوں گا۔ فرعون نے درباریوں کو اپنی رائے دی کہ یہ ایک بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ تم لوگوں کو اپنے جادو کے زور سے تمہاری سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ فرعون نے حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے سارے شہروں سے جادوگر بلوائے۔ ایک دن مقرر ہوا، جادوگروں نے انعام کی ضمانت مانگی۔ فرعون نے نہ صرف انعام کی ضمانت دی بلکہ یہ بھی کہا کہ میں دربار میں تمہیں مقرب بنا کر رکھوں گا۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت اقتدار کی قسم کھا کر اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں اور کہا ہم غالب رہیں گے، لیکن حضرت موسیٰ کا عصائے موسیٰ سانپ بن کر ان تمام سانپوں کو نگل گیا۔ فرعون کے بلائے ہوئے جادوگر مسلمان ہو گئے۔ فرعون غضبناک ہوا اور کہنے لگا میری اجازت کے بغیر تم کس طرح ایمان لے آئے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فریڈم آف فیتھ کا قائل نہیں تھا۔ پھر فرعون نے دھمکی دی کہ یہ تم جادوگروں کی بامی سازش تھی، تمہارے بڑے جادوگر موسیٰ نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے، اور پھر میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹواؤں گا اور تم سب کو پھانسی لگاؤں گا، پھانسی پر لٹکاؤں گا۔ جادوگروں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ یہ واقعہ اس کے بعد آیات 69 تا 104 میں قصہ ابراہیم بیان کر کے اللہ کی دو صفات عزیزیت اور رحیمیت کا ثبوت فراہم کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے مباحثہ کیا اور پوچھا کیا پوچھتے ہو؟ مورتیاں، سوال کیا کیا یہ مورتیاں کان رکھتی ہیں؟ کیا نفع و نقصان کی قدرت رکھتی ہیں؟ جواب ملا نہیں، لیکن باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے ہم نے۔ حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو اپنا دشمن قرار دیا، اللہ تعالیٰ کی صفات گنوائیں، میرا رب خالق ہے، وہ ہادی ہے، مطعم ہے، ساقی ہے، شفا دیتا ہے، اور پھر محیی ہے اور ممیت ہے۔
اسی سے قیامت کے دن خطاؤں کی معافی کی امید رکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، مجھے حکم عطا کر، مجھے حکم عطا کر اور صالحین کے ساتھ ملا دے، بعد والوں میں سچی ناموری عطا کر، جنت کا وارث بنا دے، میرے والد کو معاف کر، وہ گمراہ ہیں، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گی، قیامت کے دن عقیدہ توحید پر یکسو رہنے والا قلب سلیم ہی کام آئے گا۔ چنانچہ فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اس دن جنت متقین کے قریب ہوگی اور دوزخ غاوین یعنی بہکے ہوئوں کے لیے کھول دی جائے گی۔ آگے آیات 105 سے 122 میں قصہ نوح بیان کر کے اللہ کی دو صفات عزیزیت اور رحیمیت ثابت کی گئی ہیں۔ قوم نوح مشرک قوم تھی، 5 بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، سیاسی طور پر بڑی بااثر قوم تھی۔ اس نے حضرت نوح کو سنسار کرنے کی دھمکی دی، اس نے حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے نجات دی، اللہ تعالیٰ نے نجات دی، یہ اللہ کی رحمیت تھی، اور بقیہ تمام کافروں کو غرق کر دیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، آیت نمبر 120 میں یہ بات آئی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ عزیز ہے۔ اور پھر آیات 123 تھا 140 چھٹے حصے میں قصہ عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی 2 صفات عزیزیت اور رحمیت پھر ثابت کی گئی ہیں۔ قوم عاد بد عمل تھی، قوم ہود کی تکذیب کی۔ قوم عاد بد عمل تھی، انہوں نے حضرت ہود کی تکذیب کی، یعنی ان کی تعلیمات کو جھٹلایا، چنانچہ ہلاک کی گئی۔ چنانچہ فرمایا فَكَذَّبُوا فَأَهْلَكْنَاهُمْ، انہوں نے حضرت ہود کی تکذیب کی تو ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح آیات 141 سے 7ویں حصے میں 141 سے 159 تک قصہ قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے 2 صفات عزیزیت اور رحیمیت دوبارہ ثابت کی گئی ہیں۔ قوم سمود کے لیڈر مسرف تھے، اختیارات میں حدود سے تجاوز کیا کرتے تھے، ایبیوز آف پاور کیا کرتے تھے۔ اختیارات میں حدود سے تجاوز کا نام کیا ہے جی؟ ایبیوز آف پاور۔ حضرت صالح نے انہیں ان لیڈروں کی پیروی سے روکا، اس قوم کو ان لیڈروں کی پیروی سے روکا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی، چنانچہ یہ قوم بھی ہلاک کر دی گئی۔ اور جن لوگوں نے بات مانی ان کو بچا لیا گیا۔ آیات 160 سے آگے آیات 175 تک 8ویں حصے میں قصہ قوم لوط بیان کر کے اللہ کی 2 صفات عزیزیت اور رحمیت کو ثابت کیا گیا ہے۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے نجات دی ان لوگوں کو جو جنہوں نے حضرت لوط کی پیروی کی۔ جن کو پہلے سے خبردار کر دیا گیا تھا انہیں ہلاک کیا گیا تھا، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پھر بری بارش برسائی ان کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔
اور اسی طرح آیات 176 سے آیات 191 میں 90 حصے میں قوم شعیب اصحاب الایکہ جس کو کہتے ہیں ان کا بیان آیا ہے، اور اس بیان سے بھی اللہ تعالیٰ کی دو صفات عزیزیت اور رحیمیت کو ثابت کیا گیا ہے۔ قوم شعیب نے اپنے نبی پر الزام لگایا کہ یہ سیر زدہ اور آصف زدہ ہے۔ قالوا انما انت من المسخرین، ان پر اعتراض تھا کہ یہ محض ہماری طرح کے بشر ہیں، رسول نہیں بلکہ جھوٹے ہیں، یہ انہوں نے الزام لگایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ صرف وہی بچے جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ پھر آیات 192 سے لے کر سورہ کے آخر تک 227، 10واں اور آخری حصہ اختتامیہ، اس میں پہلے حصے کی طرح قرآن کا مزید تعارف بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات دی گئیں اور تسلی دی گئی، اور قریش مکہ کو پچھلی قوموں کی طرح کے عذاب کی دھمکی دی گئی۔ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، روح الامین سے لے آئے ہیں۔ نزل بِهِ الروح الامین، وہی رب العالمین ہے جو عزیز ہے، جس نے ماضی میں کئی ناشکری قوموں کو ہلاک کیا۔ وہی رب العالمین ہے جو رحیم ہے، جس نے اپنے پیغمبروں اور ان پر ایمان لانے والے شکر گزار بندوں کو بچا لیا۔ یہ قرآن کوئی شیطانی کلام نہیں ہے،